عمران خان صاحب نے ایک لوز گیند کروائی جس کے اوپر جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے چھکا مار دیا۔ یہ لوز بال اور چھکے کی کہانی کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس کو مکمل طور پر زیر بحث لائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ چینل کو لائک، شیئر، کومنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں، اب جو لوگ بیک گراؤنڈ سے پوری طرح واقف نہیں ہیں ان کی اطلاع کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب کے درمیان تعلقات تب خراب ہو گئے تھے جب جو ڈی جی آئی تھے اس وقت کے جنرل فیض حمید صاحب، ان کا ٹرانسفر کرنے کی بات کی گئی، کوشش کی گئی کہ جس پر عمران خان صاحب کسی طور بھی راضی نہیں ہو رہے تھے، حالانکہ وہ ایک ادارے کا ایک اپنا جو ہے وہ ایک سسٹم کا، ہر سسٹم کے اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو ان کا ٹرانسفر تھا وہ کوئی قانون سے ہٹ کر نہیں تھا، یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک ہی شخصیت جو ہے وہ سالوں تک اس عہدے پر فائز رہے۔ آخر وقت کے ساتھ لوگوں کے ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں، شروع سے ہی ایسا ہوتا رہتا ہے، کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن عمران خان صاحب نے اس پر جو ہے وہ گہری تشویش کا اظہار کیا اس وقت کہ جی آپ کیوں ڈی جی آئی کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور یہ وہ، تو تب ان کے تعلقات میں دراڑ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ لیکن ان کے درمیان تعلقات جو خراب ہونا شروع ہوئے تھے وہ تو اس سے بھی پہلے ہو چکے تھے، جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن لی۔ اس وقت سے ہی عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے، لیکن وہ مجبور تھے کیونکہ ان کو باجوہ صاحب نے اقتدار کی جو سب سے اعلیٰ کرسی ہے اس پر لا کر بٹھایا تھا، تو اب وہ ظاہر سی بات ہے کھل کر باجوہ صاحب کے خلاف تو کچھ بول سکتے نہیں تھے، لیکن انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ جس طرح سے وہ الیکشن کو چرا کر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے، اگر فیئر اینڈ فری ووٹنگ ہوتی تو وہ کبھی بھی جو ہے اور کاؤنٹنگ میں بھی کوئی دھاندلی نہ کی جاتی تو عمران خان صاحب کبھی بھی وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کو، اب عمران خان صاحب کے لیے جس بندے نے اتنا کچھ کوششیں کی ہوں، اتنے کام ڈالے ہوں، اور پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب پہ اس بندے کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا، کوئی مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی ہر طرح سے جو ہے وہ پھر وہ بندہ آپ کی شخصیت پہ جناب حاوی ہو جاتا ہے، جس نے آپ کے اوپر اتنے زیادہ احسانات کیے ہوں، وہ پھر ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ جناب آپ کو بس سلیوٹ ہی کرتا رہے گا ہر جگہ پر اور یہ سر کرے گا، وہ پھر کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اس کی سپورٹ لے کر یہاں تک پہنچے ہیں تو پھر آپ اس کے سامنے جو ہے وہ کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، چاہے آپ کی بات قانونی طور پر صحیح بھی ہو یا چاہے آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ درست ہو اور اگلا ہی غلط ہو، تب بھی آپ اس کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہو کر اپنا مدعا نہیں بیان کر سکتے، یا جو آپ چاہتے ہیں وہ 100% آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے وہ آپ کے فیصلوں پر جناب عمل کرے، اس بات کے لیے آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہاں تک لانے والا ہی وہ ہے، تو آپ کی اس کے سامنے کتنی پھر چل سکتی ہے جی۔ تو یہ بات تھی۔ تو باجوہ صاحب جو ہیں، اس لیے عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ باجوہ صاحب جلد سے جلد اپنے عہدے سے فارغ ہو جائیں اور فیض حمید صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف ہونا چاہیے، کیونکہ فیض حمید صاحب عمران خان صاحب کی ہر بات پہ تب یہ سر کیا کرتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اگر انہوں نے فیض حمید صاحب کو بھی آرمی چیف لگایا ہوتا تو شاید تب بھی آرمی کی یہی پالیسیاں ہوتی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ فیض حمید صاحب عمران خان صاحب کے ساتھی سے بھی زیادہ برا کر لیتے، یہ تو پھر اب پتہ کسی کو نہیں ہوتا۔ بھٹو صاحب نے بھی جنرل ضیاء کو آرمی چیف بنایا تھا، مشرف کو نواز شریف صاحب نے بنایا تھا، تو پھر کیا ہوتا رہا ان کے ساتھ، اسی طرح کیانی کو مشرف صاحب نے بنایا تھا، تو پھر مشرف صاحب خود بھی کدھر گئے، جو کہ تا حیات صدر رہنے کا خواب دیکھ چکے تھے، تا حیات صدر پاکستان کا عہدہ جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے پاس ہی رہے گا، تب یہی کچھ خواب دیکھ کر انہوں نے کیانی صاحب کو آرمی چیف بنایا تھا، لیکن جب کیانی صاحب آرمی چیف بن گئے تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کس طرح سے حالات نے جو ہے وہ یو ٹرن لیا، اور مشرف صاحب کو آخر یہ ملک ہی چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ تو یہ بات ہوتی ہے
تو کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ جس بندے کو لگا رہے ہیں وہی بہتر ہے. بعض اوقات انسان کی چوائسیز، انسان کے فیصلے غلط بھی ہو جاتے ہیں، اور انسان تمام ہی جو ہیں وہ خطا کار ہیں، خطا کے پتلے ہیں، تو خطائیں تو سب سے ہوتی ہیں. تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو عمران خان صاحب اگر ان کو چیف لگا دیتے تو خان صاحب کے لیے اس وقت حالات بڑے کوئی بہترین ہوتے. لیکن بات اتنی ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ باجوہ صاحب کی جو لڑائی تھی وہ اسی سلسلے سے شروع ہوئی تھی. اور اب یہ جو لوز بال پر چھکے والی بات ہے، اس پر آ جاتے ہیں کہ یہ کون سی لوز بال کروا دی عمران خان صاحب نے. یہ میں نے لوز بال کے ذکر اس لیے کیا کیونکہ جب پہلے بھی تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی تو عمران خان صاحب کہتے تھے جی کہ میں نے ایک یورکر سے جناب 3 وکٹیں اڑا لی ہیں، زرداری، شہباز شریف اور تیسرا نیوٹرل، تینوں جو ہیں وہ اڑ گئے میرے ایک ہی یورکر سے. میں نے ایسی حکمت عملی تیار کی ہوئی ہے، میں کوئی بڑا جناب تھینک فل ہوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں پی ڈی ایم کا کہ انہوں نے جناب یہ لے آئے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک میرے خلاف. اب میں ایک بال سے 3 وکٹیں گرانے والا ہوں. اور پھر آگے اس کے بعد ہوا کیا گیا تو وہ تو سبھی جانتے ہیں. عمران خان صاحب کی ویسے پیشگوئیاں جو ہیں وہ ہمیشہ غلطی ثابت ہو ہوئی ہیں جو بھی انہوں نے کی تھی. بھارت کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ بی جے پی کی حکومت اگر آ جائے تو ہمارے ساتھ بڑے کوئی خاطر خواہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، ان کے بامانی مذاکرات جن کو کہتے ہیں کہ جی وہ ہو جائیں گے ہمارے بھارت کے ساتھ. اور پھر کیا ہوا، وہ حکومت آ کر جناب انہوں نے کشمیر پہ جو کوئی آرٹیکل تھے، کشمیر کی تھوڑی بہت جو ہے وہ الگ حیثیت ہونے کا جو کوئی تھوڑا بہت قانون وہاں پر موجود تھا اس کو بھی ختم کر دیا مودی نے آ کر، اور کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ پایا. تو یہ بات ہے کہ پھر پیشگوئیوں کی طرف چلا جاؤں گا تو پھر لوگ کہیں اور ہی جا کر ختم ہوگا، ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے. تو یہ بات ہے کہ اب عمران خان صاحب نے سائفر کیس میں اپنے حساب سے یورکر ہی لگا دیا کہ انہوں نے کہا جی کہ باجوہ صاحب کو ادھر عدالت میں بلایا جائے، اور یہ بات انہوں نے صحافیوں کے سامنے کہہ ڈالی. اب وہ اس سے مکر بھی نہیں سکتے کہ جی عدالت زبردستی باجوہ صاحب کو بطور گواہ پیش کرنے لگی ہے. انہوں نے خود ہی کھڑے ہو کر کہا جی کہ باجوہ صاحب کو عدالت میں لایا جائے تاکہ وہ پھر یہاں پر جو ہیں وہ تب جو کچھ میرے ساتھ ہوا یہ سائفر والا جو بھی معاملہ ہے تو باجوہ صاحب کو جناب ادھر حاضر کرنا چاہیے، کیونکہ تب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہی تھے. لیکن اس سے بڑی خبر یہ تھی کہ پھر دوسرے دن باجوہ صاحب نے یہ پیغام بھجوایا جو کہ میڈیا میں بھی اس وقت سبھی جتنے بھی جن لوگوں کا تعلق بھی صحافت سے ہے وہ سارے ہی جانتے کہ یہ بات فیئر ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی جھوٹی خبر یا افواہ تک بات نہیں ہے، یہ حقیقی بات ہے کہ باجوہ صاحب نے کہا جی کہ میں عمران خان صاحب کو مایوس نہیں کروں گا. مطلب ہے کہ جناب باجوہ صاحب اب عدالت میں جائیں گے اور وہاں پر اپنی گواہی دیں گے، اور اگر وہ گواہی دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تب یہ جو سائفر کا معاملہ شروع ہوا تھا تو باجوہ صاحب نے جب ان کو جناب وہ سائفر دکھایا تو تب خان صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب کچھ نہیں ہوتا، سائفر تو آتے رہتے. اور یہ کچھ بس باتیں کر کے سائفر جیب میں ڈالا اور وہاں سے چلے گئے. اور بعد میں پھر ان کی جو آڈیو لیکس ہوئی کہ جی اس کے ساتھ کھیلنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو اب پھر وہ سائفر ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. اور اب انہوں نے یہ جو لیٹسٹ یورکر مارا تھا اپنے حساب سے باجوہ صاحب کے خلاف وہ اب ان کے گلے پڑنے والا ہے. باجوہ صاحب کو ویسے بھی بہت غصے ہیں جو عمران خان صاحب تک ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو یہاں تک لانے والے قمر جاوید باجوہ صاحب بھی تھے، اور ان کو صلہ کیا دیا خان صاحب نے، وہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ بہت کی ہوئی ہیں عمران خان صاحب نے. تو بات یہ ہے کہ اب باجوہ صاحب تب بھی میڈیا میں آ کر زیادہ باتوں کا جواب دینا چاہتے تھے، لیکن انہیں مقتدر جو حلقے ہوتے ہیں ان کی طرف سے جناب یہ وارننگ دی گئی تھی کہ جناب آپ قانون کے مطابق 2-3 سال تک میڈیا پہ آ کر نہیں انٹریکشن کر سکتے اپنی، اس طرح سے قانون میں ہی نہیں ہے، تو اس لیے جناب تھوڑی مہربانی کریں. تو پھر اس کے بعد باجوہ صاحب جو ہیں وہ تھوڑے بیک گراؤنڈ میں چلے گئے تھے. لیکن اب عمران خان صاحب نے خود ہی اس خواہش کا اظہار کیا ہے جی کہ باجوہ صاحب کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے. اور تب جو میرے خلاف یہ سازش کی گئی تھی سائفر کی، اس کے جناب وہ بڑے ہی مین گواہ ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب، تو ان کی گواہی ہونی چاہیے عدالت کے اندر. اپنے حساب سے تو عمران خان صاحب بڑا کارنامہ کر رہے تھے جی کہ سابق آرمی چیف کو جناب وہ عدالت تک لے آئے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ اب وہ گواہی اگر انہوں نے باجوہ صاحب نے ادھر وہ تمام باتیں کہیں کہ جب وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو تھی وہ بیٹھی تھی اور اس طرح کی تمام باتیں جو ہوئی تھی، تو اس کے بعد جناب کیا پھر اس کا بھی جو ہے وہ نتیجہ باہر آیا تھا، یہی اعلامیہ جاری کیا گیا تھا جی کہ زیادہ سے زیادہ اس کو مداخلت کہہ سکتے، سازش تو نہیں کہہ سکتے، اور سازش اور مداخلت میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو پھر تب بھی پی ٹی آئی نے جناب مداخلت دی تو سازش اور اس طرح کا بیانیہ بنایا تھا، اور عمران خان صاحب تب سائفر کو پھر لہرا بھی دیا تھا انہوں نے پبلکلی بھی. تو اب جو ہے یہ مقدمے سے اتنی آسانی کے ساتھ عمران خان صاحب کی جان نہیں چھوٹنے والی. خیر جی ابھی تک کے لیے اتنا ہی تھا، آپ سے درخواست رہے گی کہ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ و ناصر.